السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ مہمان کے آنے پر ناخوش ہونے سے غریبی آتی ہے۔ تو دیکھیے، مہمان اگر کسی کے یہاں آتا ہے تو وہ اپنی روزی لے کے آتا ہے۔ شاعر نے یوں کہا ہے کہ خدا کی نعمتیں ہیں ہر ایک دسترخوان کے اوپر، خدا کی نعمتیں ہیں ہر ایک دسترخوان کے اوپر، اور خدا برکت دیتے ہیں مہمان آنے کے اوپر۔ یعنی جب مہمان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے آنے کی وجہ سے گھر میں برکت دیتے ہیں، گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص مہمانوں کی خوب قدر کرتے ہیں اس کے گھر میں خوب برکت آتی ہے، اور یہ تمام نبیوں کی سنت ہے مہمانوں کی قدر کرنا۔ اور ایک بہت بڑے جو ہے وہ سخی گزرے ہیں، حاتم طائی۔ حاتم طائی بھی مہمانوں کی خوب قدر کرتے تھے۔ اگر کوئی مہمان پہنچ جاتے تو وہ جہاں سے ہو سکتا ان کی خوب حسب استطاعت خوب ان کی خاطر مدارات کرتے، کھانا کھلاتے اور خوب عمدہ کھانا کھلاتے۔ حاتم طائی چونکہ وہ بہت بڑے سخی تھے، جب ان کی لڑکی ایک لڑائی میں قائدی بن کے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ مجھ پہ عربوں کو نہ ہنسائیں، میں ایک سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرے باپ بہت سخی تھے، بہت اخلاق والے تھے، مہمانوں کی خوب قدر کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے واقف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہاں تیرے باپ سخی تھے اور تیرے باپ کے اخلاق بہت اچھے تھے، لہٰذا میں بھی تجھے رہا کرتا ہوں، اور ان کو آپ نے آزاد فرما کر ان کے گھر تک پہنچوا دیا۔ تو جو لوگ سخی ہوتے ہیں اللہ بھی ان سے خوش ہوتا ہے اور دنیا والے بھی ان سے خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو ان کی ہم خوب قدر کریں، اس لیے کہ مہمان آنے پر ناخوش ہونے سے غریبی آتی ہے۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے غریبی آتی ہے، ان میں سے ایک چیز مہمان آنے سے ناخوش ہونا بھی ہے۔ مہمان آنے سے ناخوش ہونا بھی ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا اور ہمارا من بھاری ہو گیا، بیکار آ گیا یہ، اب ہم کیا کھلائیں گے، گھر میں پیسے ہیں، گھر میں دانا پانی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں اور وہ مہمان کے آنے سے ناخوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دولت کو بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ اس دولت کو گھٹاتے ہیں، کیونکہ مہمان تو خود رحمت ہے اور ان کے آنے سے تو خود گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو پھر ہم ناخوش کیوں ہوئے مہمان سے؟ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ مہمان کی خوب قدر کرتے ہیں، چاہے مہمان کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، چاہے ہم انہیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اگر وہ میرے یہاں آ جائیں تو ہم ان کی خوب قدر کریں اور حسب استطاعت ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کریں اور رہنے سہنے کا بھی انتظام کریں اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ یہی نیک لوگوں کا طریقہ بھی رہا ہے اور ہمارے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان
آیا اور وہ شخص کافر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب انہیں رات میں کھلایا پلایا، وہ شخص خوب کھایا اور یہ سمجھ کے کھایا کہ چلو وہ پہلے ہی سے سوچ کے آیا تھا کہ جو کچھ بھی اس کے گھر میں بنا ہوگا آج میں سب کھا جاؤں گا اور اس سب کو بھوکے رکھوں گا، اس نیت سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بنا ہوا سارا کھانا کھا گیا اکیلے۔ پھر اس کے بعد جب وہ سویا تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اور پھر کیا ہوا تو دست آنے لگا اور پورے رات جو ہے وہ جو ہے سو بیت الخلاء کرتے رہا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے کپڑے خراب ہوئے۔ اب وہ رات میں اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ بستر کو خراب کر دیا تھا، تو وہ اس ڈر سے کہ اگر ہم صبح ہو گئی تو پھر اللہ کے رسول ہمیں کچھ کہیں گے، ڈانٹیں گے، ماریں گے، تو وہ اس سے ڈر سے وہ بھاگ گیا، رات ہی میں بھاگ گیا۔ لیکن جاتے ہی وہ اپنا تلوار بھول چکا تھا گھر میں، تو جب بہت دور گیا تو اس کو یاد آیا کہ ہم تو قیمتی تلوار بھول چکے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ تلوار لینے کے لیے جب واپس ہوا تو دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے مبارک ہاتھ سے جو ہے وہ اس گندا کو صاف کرتے ہیں اور صحابہ پانی ڈالتے ہیں۔ جب وہ شخص آیا تو وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب رسول اللہ مجھے کیا کہیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، تم خیریت سے ہو، تم ٹھیک ہے، جاؤ اپنی تلوار ہے تمہاری اس گھر میں لے لو، اور اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ چنانچہ یہ اخلاق کو دیکھ کر وہ شخص کچھ دور گیا، جانے کے بعد پھر لوٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، تو کلمہ پڑھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نتیجے میں کلمہ پڑھا۔ آج بھی ہمارے یہاں کوئی بھی مہمان آئے، چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو، جس ذات سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس سے اچھی طرح پیش آئیں، ان کی خوب قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔